ہم قرآن مجید کو تمام علوم پر فوقیت دیتے ہیں اور ترجیح دیتے ہیں یا تاریخ کو دیتے ہیں؟ محرم کا پہلا تقاضا یہ ہے کہ ہم قرآن مجید کو قابل ترجیح مانیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخ انسانی میں محرم کے مہینے کی جو اہمیت ہے اس کا تعلق صرف مسلم ورلڈ سے ہی نہیں ہے بلکہ پوری انسانی تاریخ سے ہے۔ ایک عظیم سانحہ ہوا اور صدیوں بعد بھی جس کے بے پناہ اثرات ہیں، جس کے زیر اثر خاص طور پہ مسلمانوں کے معاشرے ہیں، اور بظاہر یہ لگتا ہے کہ یہ واقعات امت کے لیے چیلنج ہیں، فرقہ بندی کا ذریعہ ہیں، لیکن اگر سنجیدگی سے غور کیا جائے تو اختلاف کے باوجود اتحاد، ہم آہنگی، امن اور بھائی چارے کے بے پناہ امکانات موجود ہیں۔ ناظرین کرام، میں یہ مثال آپ کو دیتا ہوں کہ اگر جس جگہ آپ تشریف رکھتے ہیں یہاں جھگڑے کی آواز آئے اور کوئی 3 یا 4 افراد باہر جا کر دیکھیں کہ 2 گروپوں میں جھگڑا ہو رہا ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ وہ گتھم گتھا ہیں، تو چند لمحوں کی اس لڑائی کو دیکھنے کے بعد جو 3-4 لوگ باہر گئے، انہوں نے دیکھا، وہ اپنے مشاہدات کو قلم بند کر دیں تو وہ ایک طرح کی روداد نہیں ہوگی، موسٹلی اس سے ایک طرح کے ہوں گے، لیکن کچھ نہ کچھ اختلاف آ جائے گا۔ ایسے ہی واقعات کا تعلق محرم سے ہے اور ان کا سرچشمہ اور ماخذ تاریخ ہے، لہذا ہم اہل ایمان کے لیے قابل ترجیح تاریخ نہیں ہے، قرآن مجید ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ قرآن مجید اللہ کی رسی ہے، تم سب مل کر اس کو تھام لو اور تفرقے میں نہ پڑو۔ لہذا پہلا رویہ علمی اور عملی طور پر جس کی ہم سب کو ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ہم قرآن مجید کو تمام علوم پر فوقیت دیتے ہیں اور ترجیح دیتے ہیں یا تاریخ کو دیتے ہیں۔ تاریخ کے بغیر گزارا نہیں ہے، تاریخ ایک حقائق ہے، تاریخ کے نتیجے میں انسانیت کا قافلہ آگے بڑھتا ہے، ایک مفید علم ہے، لیکن یہ مستند نہیں ہے۔ اس میں حق اور باطل، جھوٹ اور سچ، اس میں تمیز کرنا بہت مشکل ہے۔ یہ انسانی مشاہدے، انسانی تاثرات اور انسانی خیالات کا مجموعہ ہے۔ چنانچہ محرم کا پہلا تقاضا یہ ہے کہ ہم قرآن مجید کو قابل ترجیح مانیں، کیونکہ محرم کے واقعات اور محرم کی تاریخ کے زیر اثر جو اختلاف بھی پایا جاتا ہے اور کہیں کہیں اس کی شدت ہوتی ہے اور کہیں وہ چیلنج بن کر سامنے آتا ہے ریاست کے لیے، افراد کے لیے، اداروں کے لیے، تو اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم تاریخ کو صحیح مستند طریقے سے پرکھتے نہیں ہیں اور ہم پابند ہیں کہ اس زندگی میں کوئی بھی علم ہو، کوئی بھی واقعہ ہو تو قرآن مجید کو بالا تر رکھیں۔ قرآن مجید نے ایک امت کا تصور دیا ہے اور تمام مسلمانوں کو بھائی بھائی قرار دیا ہے، اخوت کا درس دیا ہے اور اصول بیان کیے ہیں، اور محرم کے واقعات، اس میں خاص طور پہ واقعہ کربلا کا وقوع پذیر ہونا، جس سے ہم مسلمانوں کے زخم تازہ ہو جاتے ہیں اور ہم مسلمانوں کو وہ واقعات یاد کر کے تکلیف پہنچتی ہے، اور وہ ایک صدمے والے دن ہیں جن کا کربلا سے تعلق ہے، لیکن تفصیلات کے اندر ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم کسی ایسے رویے کا اظہار تو نہیں کر رہے جس سے امت کی وحدت پارا پارا ہوتی ہے اور شدت پسندی پیدا ہوتی ہے۔ میرا خیال ہے جس کا جو بھی نقطہ نظر ہے، اگر وہ قرآن مجید کو ترجیح دے، اللہ کی رسی سمجھ کر ان اصولوں پر اپنے انداز گفتگو کو، اپنے موقف کو، اپنے انفرادی اور اجتماعی اظہار رائے کو قرآن کا پابند بنائے تو ہم کافی سارے مسائل پر قابو پا سکتے ہیں۔ دوسری بات میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اہل سنت کا ایک نقطہ نظر ہے،
ایک تاریخ سے اخذ کر کے انہوں نے موقف اپنایا ہے، اور شیعہ نقطہ نظر وہ بھی تاریخ پر کھڑا ہے، ان کے پیچھے بھی ان کی کتابیں ہیں۔ دونوں کا یہ حق ہے کہ وہ کس طرح کی کتابوں کو، تاریخ کے کن سرچشموں کو اور کس طرح کے ماخذ کو ترجیح دیتے ہیں، لیکن قرآن یہ کہتا ہے کہ ایک دوسرے کی بات کو آپ تحمل سے سنو، وسعت قلبی کے ساتھ سنو، عفو و درگزر کا معاملہ کرو، اختلاف رائے کا سلیقہ سکھاتا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، لوگوں سے احسن طریقے سے بات کرو۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو سیدھی بات کیا کرو۔ لہٰذا اگر ہم آداب گفتگو، چاہے وہ تقریر ہے، چاہے وہ مجلس ہے، چاہے وہ مذاکرہ ہے، چاہے وہ ڈائیلاگ ہے، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ قرآن کے دیے ہوئے اخلاقی اصولوں کی پاسداری کرنی چاہیے۔ تو اس سے گفتگو میں شدت نہیں آئے گی، نفرت کی بجائے ہم آہنگی اور نفرت کی بجائے مفاہمت اور صلح جوئی کا رویہ ڈیولپ ہوگا۔ پھر قرآن مجید ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ آپ اگر کوئی فاسق وہ ہوتا ہے جس کا کردار دین کی تعلیمات کے مطابق نہ ہو، جو قابل بھروسہ نہ ہو۔ فاسق ایک اصطلاح ہے، اور وہ شیعہ میں بھی ہو سکتا ہے، وہ سنی میں بھی ہو سکتا ہے، اور وہ دائیں طرف بھی ہو سکتا ہے، وہ بائیں طرف بھی ہو سکتا ہے۔ اگر فاسق کوئی خبر لے آئے فَتَبَيَّنُوا، پس تم اس کی تحقیق کرو۔ لہٰذا ایک مورخ ایک بات کرتا ہے، دوسرا دوسری کرتا ہے، تیسرا تیسری کرتا ہے۔ تو تاریخ کے مضمون کے ساتھ ہمیں اصول تاریخ کی ویسے ہی ضرورت ہے جیسے حدیث کے ساتھ اصول حدیث کی ہے، کہ کس کی روایت کو لیا جائے گا۔ لہٰذا یہ ہر کلمہ گو کی خواہش ہے کہ امت کی وحدت برقرار بھی ہو، مستحکم بھی ہو، معاشرے میں ہم آہنگی بھی ہو۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اگر کوئی فاسق کوئی خبر لے کر آئے تو اس کی تحقیق کریں، اور تحقیق کے پیمانے موجودہ دور میں تو اور آسان ہو گئے ہیں، اور ایسی کتابیں بھی لکھی گئی ہیں جو تاریخ اور مورخین پر بڑا منصفانہ عادلانہ نقد کرتی ہیں۔ اس کے باوجود اگر کوئی گروپ یا کوئی فرد کسی فاسق کی خبر کو ترجیح دے رہا ہے تو پھر بھی ہمیں مخالفت اس طرح کرنی چاہیے کہ ہم اخلاق، تحمل، بردباری اور صلح جوئی کا اہتمام کریں۔ اتحاد کے لیے ایک اور چیلنج جس پر قابو پانا ضروری ہے، جس سے اگر ہم قابو کر لیں اور جس کو اگر ہم حدود کا پابند کر لیں تو مجھے بڑی امید ہے ناظرین کرام کہ مسلمانوں کے معاملات پورے عالم اسلام میں بہتر ہو سکتے ہیں۔ کہ ہم یہ نہ کریں کہ پہلے سے میرا نقطہ نظر طے شدہ ہے سنی سنوئی باتوں پر، اور دوسرے کا بھی ایسا ہی ہے، خود پڑھا نہیں ہے، اور اس بنے بنائے نقطہ نظر کے مطابق کوئی کمزور ترین یا جھوٹی روایت بھی ہو تو اس کے دفاع کے لیے اسے تو میں لے لوں، اور میرے پہلے سے طے شدہ موروثی یا حزبی یا گروہی نقطہ نظر کے لحاظ سے اگر کوئی مستحکم ترین روایت بھی اس کے مخالف میں ہو تو اسے میں رد کر دوں۔ اللہ تعالیٰ میں حکم دیتے ہیں اعدلوا هو اقرب للتقوی، عدل پر چلو، یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ اور عدل کا تقاضا یہ ہے کہ ہمارا دین ہمیں کہتا ہے کہ یہودی، عیسائی اور ہندو، اس کے معاملے میں بھی ہمارا عدل کا پیمانہ وہی ہے جو مسلمان کے ساتھ ہے۔ تو یہ تو ہمارا باہمی معاملہ ہے، تو اس میں ہو سکتا ہے کہ مجھ سے غلطی ہو رہی ہو، میرا پہلے سے طے شدہ موقف جو ہے کمزور ہو، اگر کوئی ٹھوس دلیل مجھے ملتی ہے تو مجھے اسے ترجیح دینی چاہیے، لیکن یہ متعصبانہ رویہ اور یہ عصبیت اور یہ شدت پسندی اور حزبی اور گروہی وابستگی اتنی غالب آ جائے کہ اگر میرے مسلک اور میرے نقطہ نظر کے لحاظ سے بالکل بے سند اور غلط باتیں بھی ہیں تو ان کو تو میں چیلنج بھی نہ کروں، اور ان کو تو میں اپنے موضوع کا حصہ بناؤں اور ان کا اظہار کروں، اور دوسری طرف سے اگر کوئی صحیح سند کے ساتھ صحیح بات بھی آ رہی ہو تو میں اسے رد کر دوں، اس کو نظر انداز کر دوں۔ ناظرین کرام، اللہ کا احسان ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور ہم آخرت کے دن پر یقین رکھتے ہیں، اور آخرت وہ دن ہے جس دن ذرا سی نیکی بھی بدلہ پائے گی اور ذرا سی برائی کی بھی تعدیب اور سزا ہوگی۔
جس کے ذہن میں آخرت کا تصور ہے اور اللہ کے سمیع بصیر اور علیم ہونے پر جو یقین رکھتا ہے، وہ شدت پسندی کے مسل کی گروہی اور حزبی تصور سے باہر نکلے گا اور اپنے جذبات میں توازن پیدا کرے گا اور ہر بات کو احسن طریقے سے کرے گا، اور اگر اپنی صحیح بات کی طرف اسے کسی کو بلانا ہے تو وہ حکمت کا دامن تھام کے رکھے گا، جیسا کہ قرآن مجید ہمیں بتاتا ہے۔ تاریخ میں اس کی ترغیب نہیں دیتی۔ قرآن کہتا ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن، کہ لوگوں کو اپنے رب کے راستے کی طرف بلاؤ حکمت کے ساتھ، بہترین نصیحت کرو لوگوں سے۔ اگر مجادلہ، گفتگو اور مکالمہ ہو رہا ہے تو اس میں بھی احسن طریقہ اختیار کرو۔ ان چند ابتدائی باتوں کے بعد ناظرین کرام، یہ بہت ہی ضروری ہے کہ ہم یہ سمجھ لیں کہ دین 100% جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان، اعتبار اور بھروسے کا نام ہے، اور دین یہ ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے افکار، خیالات اور اعمال میں، اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی میں مرکزی نقطہ قرار دیں۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے درجات بلند کرے، انہوں نے لکھا کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ لہذا حضور کی نسبتیں ہمیں اس حد تک عزیز ہیں اور عزیز ہونی چاہیے کہ حضور نے جہاں قیام کیا، مسلمان اس قیام کرنے کو اپنے لیے سعادت سمجھتے ہیں۔ حضور نے جس جگہ آرام کیا، اس آرام کو، حضور نے جہاں قدم رکھا، وہ ہمارے لیے منزل ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک عمل، ایک ایک نسبت یہ قابل احترام ہے، اور ہم خوشی محسوس کرتے ہیں۔ مدینے کا نام آتا ہے تو ہمارے رگو پے میں لطف کی ایک لہر دوڑ جاتی ہے۔ مدینہ دوسرے شہروں جیسا ایک شہر ہونے کے باوجود حضور کی نسبت سے ہمارا محبوب شہر ہے۔ لیکن حضور کے رشتوں کے معاملے میں یاد رکھیں، ان کے ہم پلہ یا ان سے بڑھ کر کوئی نہیں ہو سکتا کہ جن کے لبوں پر حضور نے بوسہ دیا، اپنا لعاب ان کے منہ میں ڈالا۔ میں حسنین کریمین کی بات کر رہا ہوں، میں ان کی بات کر رہا ہوں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پر سوار تھے۔ تو کسی نے کہا کہ کتنا اچھا سوار ہے، اس کا اشارہ حضور کی طرف تھا، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ سوار بھی تو دیکھو جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے نوجوانوں کا سردار قرار دیا۔ ہم دوران عبادت مساجد میں بچوں کو جھڑک بھی دیتے ہیں اور ہم انہیں اگلی صفوں سے پیچھے دھکیل بھی دیتے ہیں، لیکن حضور کی نسبتیں کیا ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر عین حالت نماز میں یہ بچے، اور میں خاص طور پہ حسن اور حسین آپ کی پشت پر سوار ہو جاتے تو آپ انہیں جھٹکنے کی بجائے، نیچے گرانے کی بجائے آپ سجدے کو لمبا کر دیتے۔ لہٰذا حضور سے صحابہ کی رشتے تو عموم میں ہم سب کے لیے قابل ترجیح ہے، اور صحابہ وہ ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سب کے بارے میں فرمایا رضی اللہ عنہم فرضوا عنہ۔ لیکن یاد رکھیے کہ حضور کی وہ نسبتیں جو آپ کے نواسوں کی ہیں، آپ کی لخت جگر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ہیں اور سیدہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہیں، وہ خاص نسبتیں ہیں۔ ہمیں حضور کی نسبت سے ان سب سے محبت ہے، اس لیے ان رشتوں کا پاس جن کے لفظ اہل بیت بولا جاتا ہے، وہ اس گروپ کے لوگ ہوں یا اس گروپ کے لوگ، ان سب کو اس کا پاس ہی نہیں رہنا چاہیے، اس احترام میں اضافہ ہوتا رہنا چاہیے۔ ناظرین کرام، اتحاد کے لحاظ سے ایک اور پہلو کا ذکر کرنا بہت ہی ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ کون افضل ہے۔ اس کا تعین اگر اللہ اور اس کے رسول نے کیا ہے تو وہ تو ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اس کے لیے نصوص یعنی قرآن مجید کے آیات اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہونے والی مستند احادیث، ان کی روشنی میں ہم ان فضیلتوں سے محبت کریں گے، لیکن یہ نہیں کریں گے کہ ایک کی فضیلت کو مانیں اور دوسرے کی رد کر دیں، اور جن سے ہمیں محبت ہو ان کے پیچھے چھپ کر، ان کا نام لے کر اپنی دشمنیاں اور دوستیاں نبھاتے رہیں۔ نہیں، فضیلت کا تعلق تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے ارشادات سے تو ہے، اس کا احترام کریں گے، لحاظ کریں گے، لیکن ہمارے دین کے ساتھ وابستگی کے لحاظ سے
یہ کوئی اتنا اہم سوال نہیں ہے. ہم سے جن سوالوں کو پوچھا جائے گا ہم سے، اور آخرت والے دن جن سوالوں کا جواب ہم نے دینا ہے، وہ ہمارے اعمال ہیں. لہٰذا یہ فضیلت کا معاملہ بھی بسا اوقات حد توازن سے، حد اعتدال سے آگے نکل جاتا ہے، اور ہم اس میں تاریخ کو، تاریخی واقعات کو، اور اقوال کو، اور سچی خبروں کو، اور کمزور اور جھوٹی خبروں کو مکس کر کے ہم ایک ایک فرد کی فضیلت کا تعین خود کرتے رہتے ہیں، اور عدل اور انصاف کے رویے کو نظر انداز کر دیتے ہیں. لہٰذا میں اس پہلو پر دو باتیں گوش گزار کر رہا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ فضیلت کا سوال کہ کون افضل ہے، یہ دین کی بنیادوں سے تعلق نہیں رکھتا، یہ محبت کا پیمانہ ہے، اور اس کے لیے یہ کافی ہے کہ جو حضور کی طرف نسبت رکھتا ہے، جس نے ایک لمحے کے لیے بھی حالت ایمان میں حضور علیہ السلام کے چہرہ انور کی زیارت کی، حالت بیداری میں کی، تو وہ پوری امت سے بہتر ہو گیا. ہمیں وہ ساری نسبتیں عزیز ہیں. پھر ان میں کون کس درجے پر ہے، اس میں علماء جو کہیں جس پہ آپ کا بھروسہ ہے اس کے ساتھ آپ چلیں، لیکن اس کو اتنا زیادہ موضوع نہیں بنانا چاہیے. اب جب یہ اتحاد اور صلح جوئی کی فضا اور معاشرتی طور پر مفاہمت اور امن کا رویہ جب یہ کمپرومائز ہوتا ہے اور شدت جگہ لیتی ہے، تو پھر دہشت گردی بھی ہوتی ہے، انسانی جان کو خطرہ بھی ہوتا ہے. ہماری ریاستیں، ہمارے ادارے، ہمارے معاشرے اس کا شکار ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں. تو خواتین و حضرات، پہلے ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اہل علم نے ایک موضوع کو اختیار کیا، اس پہ لکھا، اسے کہتے ہیں مقاصد شریعہ. مقاصد شریعہ میں شیعہ ہو، سنی ہو، مالکی ہو، حنفی ہو، حنبلی ہو، زیدی ہو، نقش بندی ہو، جتنے بھی مسلمانوں کے رنگ ہیں یہ سب امت کے رنگ ہیں. اور مقاصد شریعہ میں 100% اتفاق ہے کہ انسان کی جان، اور نوٹ کیجئے مسلمان کی جان میں نہیں عرض کر رہا، شیعہ کی جان یا سنی کی جان نہیں عرض کر رہا، اہل حدیث اور دیوبندی کی جان کو عرض نہیں کر رہا، انسان کی جان جو چاہے کافر کی، ہندو، عیسائی اور یہودی کی جان ہو، وہ مقاصد شریعہ میں بعض کے ہاں پہلے نمبر پر ہے اور بعض کے ہاں دوسرے نمبر پر ہے. کہ شریعت جو ہے انسانی جان کو تحفظ دیتی ہے، اور اس کے پیچھے قرآن مجید کا وہ شاندار پیغام ہے جس کے بارے میں قرآن یہ کہتا ہے کہ ایک انسان کی جان بچانا ساری انسانیت کی جان بچانا ہے، اور ایک انسان کی موت ساری انسانیت کی موت ہے. یہ ہمارا دین ہے، جس کی پیغمبر، جس کی ترجمان یہ امت ہے. تو ناظرین کرام، مسلمانوں کے معاشرے اور مسلمانوں کا ریاستی ڈھانچہ، مسلمانوں کی بستیاں اور آبادیاں امن عالم کے پیغمبر ہونی چاہیے. تو یہ عین ممکن ہے، اور اسے ضرور ممکن ہونا چاہیے کہ محرم کے مہینے میں ہم عہد کریں کہ ہم ایسی کسی سرگرمی، ایسے کسی محفل، ایسی کسی گفتگو، ایسے کسی خطاب اور ایسے کسی جلسے کی تائید بھی نہ کریں، اس کا حصہ بھی نہ بنیں، اور اس کی حوصلہ افزائی بھی نہ کریں جو انسانی جان کے لیے خطرہ ہو. اس بات کو دوبارہ سمجھ لیجئے کہ یہ محرم جو ہے وہ انسانی جانوں کے تحفظ کا مہینہ ہے، اور انسانی جانوں کے لیے ایک پیغام لے کر آیا ہے کہ اسلام سربلند ہو تو انسانی جان کو تحفظ ملتا ہے. یہ ایک افسوسناک واقعہ رونما ہوا، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور آواز بھرا جاتی ہے کہ جس ہستی نے ساری انسانیت کے لیے امن کی گارنٹی دی اور ایسی شریعت عطا کی جو کافروں کی جان کو بھی تحفظ دیتی ہے، اس کے نواسے کو اور اس کے خاندان کو ظلم کا سامنا کرنا پڑا، اور بڑی بے رحمی کے ساتھ کرنا پڑا، اور اس کی یاد منانا اور اس پہ افسوس کرنا یہ ہر قلب سلیم کا تقاضا ہے. اور اہل سنت کے لیے اور ہمارے شیعہ بھائیوں کے لیے بھی یکساں طور پر یہ افسوس کا مقام ہے. انداز بیان میں، گفتگو کے اندر، اپنے موقف کے اعتبار سے ہمیں جن قرآنی اصولوں کی ضرورت ہے، اس میں نے چند باتیں عرض کی ہیں کہ قرآن ہر لحاظ سے قابل ترجیح ہے،
یہ اللہ کی رسی ہے، اسے جب تھام لیں گے اور اس کو بنیاد بنا کر گفتگو کریں گے، اپنا موقف قرآن کی روشنی میں اختیار کریں گے، عدل کا دامن نہیں چھوڑیں گے، اور فاسق اور فاسقین کی خبروں اور ان کی تاریخ کو اس کڑے معیار پر پرکھیں گے کہ جس میں سے سچ واضح کرنا آسان ہو جائے، اور انسانی جان کے تحفظ کی سرگرمیوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے، تو یقین جانیں ہمارے معاشرے اور ہماری اس محرم کی ساری سرگرمیوں کو ہم ساری دنیا کے انسانوں کے لیے، 8 ارب انسانیت کے لیے ایک مثال بنا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم پر رحم کرے اور ہمیں باہمی رواداری، ہم آہنگی اور صلح کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ہم قرآن مجید کو تمام علوم پر فوقیت دیتے ہیں اور ترجیح دیتے ہیں یا تاریخ کو دیتے ہیں؟ محرم کا پہلا تقاضا یہ ہے کہ ہم قرآن مجید کو قابل ترجیح مانیں۔